رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیں محمد. برادران عزیز، محترم سامعین، میری قوم کے نوجوان اور بزرگ حضرات، یہ مجلس بسلسلہ شہادت شہیدان کربلا منعقد ہے، اور اس کا سلسلہ 12 محرم تک جاری و ساری رہے گا. لہذا ہم نے اسی اعتبار سے قرآن حکیم کا مشہور و معروف سورہ، جسے ہم سورہ والعصر کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ سورہ ہماری قوم کے ہر ایک فرد کو یاد ہے، اور اس کا ترجمہ بھی یقینی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں سبھی حضرات کے ذہن میں ہوگا. اللہ نے اس چھوٹے سے سورے میں پورے اسلام کو سمجھایا ہے، اور ایسے ہی نہیں سمجھایا ہے. اس میں وقت کا بھی ذکر کیا ہے، خسارے کا بھی ذکر کیا، یعنی نقصان کا، نیک عمل کا بھی ذکر کیا ہے، ایمان کا بھی ذکر کیا ہے، حق کا بھی ذکر کیا ہے، اور صبر کا بھی ذکر کیا ہے. اور اس وقت ہم اس صابر کے غم میں فرش بچھا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کائنات میں جس سے بڑا کوئی صابر گزر نہیں سکتا. ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے
باپ اس حق کا نمائندہ ہے کہ جو حق کے پیچھے نہیں ہے بلکہ حق اس کے پیچھے ہے۔ بیٹا اس صبر کا نمائندہ ہے کہ ظالم کا ظلم بڑھتا جائے اور حسین کے صبر میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اور اسی دونوں پہلو کا نام اسلام ہے۔ اس اسلام کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حق کے راستے کو تلاش کرتے چلے جاؤ۔ اسلام کی حقیقت ہماری نگاہوں سے اس طریقے سے ہمیں دکھائی دے گی کہ کبھی حبیب بن کر آؤ گے، کبھی حر بن کر آؤ گے۔ اس کے لیے حق کے راستے کی ضرورت ہے۔ اسلام کسی کو بلاتا نہیں، اسلام کسی کو ستاتا نہیں، اسلام کسی کو ذلیل نہیں کرتا، اسلام کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ کم کھاؤ، اسلام یہ نہیں کہتا کہ خراب پہنو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی کی برابری کرو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی کا مال چھین لو۔ بس اسلام یہ کہتا ہے صبر کے راستے کو اختیار کرو، اور حق کی بلندی جب تمہیں مل جائے تو شکر کا سجدہ کرو کہ حسین جیسا ہمارا امام ہے، یزید ہمارا امام نہیں ہے۔ لہذا اسلام ایک کسوٹی ہے، اسلام ایک حقیقت ہے کہ جس نے یہ بتایا ہے حق کیا ہے، صبر کیا ہے، اور جو انسان حق اور صبر کے درمیان میں رہ کر اپنی زندگی گزارے گا، اگر سے وہ کسی ظالم حکومت کی قیادت میں سانس لے رہا ہے تو اس کا حق اسے اس کے ضمیر کو ایسا زندہ کر دے گا، اور یہ کہے گا کہ یہاں رہے گا تو بے موت مارا جائے گا، اگر مر کے زندہ ہونا ہے تو حسین کی قیادت میں چل۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، اسلام کسی کو نہیں بلاتا، اسلام اس کسوٹی کا نام ہے، اسلام صبر ہے، اسلام حق کا راستہ ہے۔ اسلامی بننے کے لیے لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلام کو جاننے کے لیے، اسلام کو پہچاننے کے لیے حق کے راستے کو تلاش کرو۔ عزیزان گرامی، راستے تو بہت سارے ہیں مگر چلنے والے بھی اتنے ہی زیادہ ہیں، مگر عزیزو اللہ نے کہا جو ہمارے راستے پہ چلے گا تو اس راستے پہ یا تو نبی ملیں گے یا تو امام ملے گا، مگر جو شیطان کے راستے پہ چلے گا نہ تو نبی ملیں گے نہ تو امام ملیں گے۔ دنیا والوں، یہ دنیا مٹ جائے گی، بس ایک ہی نام ہوگا، وہ خدا کا نام ہوگا یا اہل بیت کا نام ہوگا۔ صلوات پڑھے موجود امام زمانہ باواز بلندتر سلوات۔ دیکھیں عزیزان گرامی، اور میں کبھی اپنی زندگی میں، مجھے 25 سال ہو گئے اس نوکری کو انجام دیتے ہوئے، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا اور نہ ہی میرے دماغ میں یہ آیا کہ میرے سامنے کتنے لوگ بیٹھے۔ عزیزو، اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے زمین والوں سے زیادہ آسمان والے آتے ہیں۔ معصوم سے کسی نے سوال کیا، فرزند رسول کیا مجلس حسین کسی کے محتاج ہے؟ کہا نہیں، کسی کے محتاج نہیں ہے، نام حسین پہ جب بھی فرش بچھ جاتا ہے اور وہاں پر جگہیں خالی ہوتی ہے تو اللہ ان فرشتوں کو نازل کرتا ہے، حکم دیتا ہے
جو اس کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ جو نام حسین پہ فرش بچھا ہے اس جگہ کو پر کر کے آؤ، اور جب وہ جگہ پر ہو جاتی ہے اور وہ ذکر حسین سن کر جاتے ہیں تو جو لوگ وہاں سے نہیں آئے ہوتے ہیں ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہاں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ جب ہمارے ہمراہ رہتے ہو تو ہم جیسی خوشبو، ہم تمہاری خوشبو ویسے ہی محسوس کرتے ہیں، تم ہماری خوشبو ویسے ہی محسوس کرتے ہو، مگر کہیں ایسے مقام پر گئے تھے آج ایسی خوشبو تمہارے جسم سے آ رہی ہے، یا تو تم جوانان جنت کے سردار سے مل کے آئے ہو یا ان کی جگہ پر بیٹھ کے آئے ہو۔ اے دنیا والو، نہ تو حسین کسی کا محتاج ہے نہ تو فرش حسین کسی کا محتاج ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر۔ تو لہذا اسلام ایک ایسی کسوٹی ہے، اسلام ایک ایسا راستہ ہے جہاں پر یا تو نبی ملیں گے یا تو امام ملیں گے۔ اب ایک صاحب جو ہے امام کے چاہنے والے ہیں، وہ آ کر امام سے پوچھتے ہیں کہ مولا اسلام کیا ہے؟ اسلام کے دائرے میں تو سب رہتا ہے، مگر وہ پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے؟ فرزند رسول یہ بتائیے اسلام کیا ہے؟ کا اسلام خدا کا پسندیدہ وہ دین ہے جو کسی بھی انسان کا محتاج نہیں ہے بلکہ ہر انسان اس دین کا محتاج ہے۔ کا دائرے اسلام میں آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو امام نے چند باتیں بتائی ہیں، اور آج کی ہماری پہلی گفتگو ہے، بات پھیلائی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اسے سمیٹا جاتا ہے۔ تو امام نے فرمایا دائرہ اسلام میں آنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں یہ کرنا ہے کہ اپنے جسم کو پاک کرو۔ اب پاک کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم جا کر اپنے جسم کو پانی سے دھلیں اور اس کے بعد بہترین لباس پہنے، عطر اور سینٹ وغیرہ مار کر آئیں، صاحب ہم دائرہ اسلام میں آگے۔ نہیں، یہ والا پاک کرنا نہیں ہے، کہ اپنے جسم کو پاک کرو۔ کہ مولا اور کیا کرنا ہوگا؟ کہ پھر اپنے لباس کو پاک کرو۔ کہ مولا اور کیا کرنا ہوگا جو دائرہ اسلام میں ہم داخل ہونے کے لیے کریں؟ کہ پھر تم اپنے کردار کو بلند کرو۔ کہ مولا اور کیا کرنا ہوگا؟ کہ اپنے پڑوسیوں کے لیے ہمدردی دکھاؤ۔ اسی طریقے سے امام بتاتے رہے اور وہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اس طریقے سے وہ گفتگو کرنے لگا۔ کہ مولا جسم کیسے پاک ہوگا؟ کہ جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو تمہارا دل بھی پاک ہو جائے گا اور تمہارا جسم بھی پاک ہو جائے گا۔ مگر عزیزان گرامی، امام نے اسے مایوس نہیں چھوڑا کہ اے بندے خدا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس سے جسم پاک ہوتا ہے مگر روح نہیں پاک ہوتی جب تک کہ تو علی ولی اللہ نہیں کہے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا، جسم پاک ہو گیا۔ اللہ نے ہمارے حصے میں دو نعمت رکھی، پہلی نعمت کا نام جسم ہے، دوسری نعمت کا نام روح ہے، اور کلمہ ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جو جسم کو بھی پاک کرتا ہے اور روح کو بھی پاک کرتا ہے۔ کہ جب لا الہ الا اللہ کہا جسم پاک ہو گیا، محمد الرسول اللہ کہا جسم پاک ہو گیا، علی ولی اللہ کہا روح پاک ہو گئی۔ اب سمجھ میں آیا، یاد رکھو علی کا اقرار کرنے والا دنیا میں بھی زندہ ہوتا ہے، آخرت
تین جو ہیں راستے ہیں. پہلا لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ، اس سے ہوا جسم پاک مگر روح پاک نہیں ہوئی. جب ہم نے کہا علی ولی اللہ تو روح بھی پاک ہو گئی. اور یاد رکھو جس کی روح پاک ہوتی ہے وہی قدیری ہوتا ہے، اور جس کی روح نجس ہوتی ہے وہ ثقیفائی ہوتا ہے. اللہ نے ان دونوں بارڈروں کو اس دنیا میں لا کر دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ جو غدیری ہوتا ہے وہ میزائلوں سے نہیں ڈرتا، جو ثقیفائی ہوتا ہے وہ میزائلوں سے ڈرتا ہے. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. کہ صاحب ہماری روح پاک ہے، تم جسم پاک کرنے میں لگے ہو. ہم نے روح پاک کر کے اپنے جسم کو بھی پاک کر لیا، اور ہم نے اپنی روح کو ایسا پاک کیا کہ جب ہمارے جسم سے وہ روح نکل گئی تو ہمارے اندر سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ کسی کی قبر پہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی. وجہ کیا ہے کہ دنیا میں جس کا جسم نجس ہوتا ہے، جس کی روح نجس ہوتی ہے، نہ تو وہ مرنے کے بعد سن پاتا ہے نہ تو سمجھ پاتا ہے. اما جس کی روح پاک ہو جاتی ہے وہ زندہ ہے تب بھی سنتا ہے، مر جاتا ہے تب بھی سنتا ہے. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. تو انسان کو اپنی روح کو پاک کرنا چاہیے. میں حالت حاضرہ کا بہت زیادہ میں استعمال کرتا ہوں. اب یہاں کے ماحول سے تو میں تھوڑا اور انڈیا وغیرہ میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ اشارے میں ہوتی ہیں، لوگ سمجھ جاتے. بہرحال میں کوشش کروں گا میں حالت حاضرہ پہ زیادہ گفتگو کرتا ہوں. تو عزیزان گرامی، جسم پاک ہو. جسم پاک جب ہوگا تو ہمیں روح کو بھی پاک کرنا ہوگا. اور یہ جسم اور روح تین کلمے کے حصار میں ہے. پہلا وحدانیت، دوسرا رسالت، تیسرا امامت. سب سے پہلے انسان اپنے جسم اور روح کو پاک کرے. کہ صاحب ہم تو اپنے جسم کو پاک کر چکے ہیں، ہم تو نبی کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ نبی کے ساتھ اٹھو بیٹھو کھاؤ پیو حج کرو اور گھر چلے آؤ. اس لیے کہ نبی کا بیٹھنا بھی انہی کی سمجھ میں آتا ہے جس کی روح پاک ہوتی ہے. نبی کا چلنا انہی کی سمجھ میں آتا ہے جس کی روح پاک ہوتی ہے. عزیزان گرامی، جو روح نجس ہو جاتی ہے اگر نبوت بھی ساتھ میں ہو تو اسے صراط مستقیم نظر نہیں آتا. اور یہی وجہ ہے جو آج دنیا بھٹک کر یہی لفظ اپنے زبان پہ لے آ رہی ہے، پروردگار ہمیں دکھا دے، اے میرے اللہ ہمیں دکھا دے یہ جو جسم کے نجس ہے قیامت تک انہیں صراط مستقیم دکھائی نہیں دے گا. اس لیے کہ صراط مستقیم کو نبی نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے ایک جملہ کہہ کے دکھا دیا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. یاد رکھو جو روح کے پاک تھے انہوں نے علی کو مولا مان لیا، جو جسمانی بھی نجس تھے روحانی بھی نجس تھے، نہ کل مانے تھے نہ آج مان سکتے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. تو ہمارے لیے سب سے پہلے اگر دائرہ اسلام میں ہمیں داخل ہونا ہے تو ہمیں اپنے جسم کو اور اپنی روح کو پاک کرنا چاہیے. میرا عزیزو، امام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لباس پاک ہو. اچھا، ہر آدمی اپنی پسند کا لباس پہنتا ہے اور ہر آدمی
اسٹینڈرڈ لباس پہننے کی خواہش کرتا ہے، کہیں سے مڑا نہ ہو، کہیں سے گندا نہ ہو، اگر چار لوگ دیکھیں تو ہمیں ہمارے لباس سے پہچانے، ہمارے لباس کے ذریعے ہمارا احترام کرے، ہے نا؟ تو امام نے کہا اپنے لباس کو بھی پاک کرو۔ امام سے اس نے پوچھا تھا مولا، میں بات کو پھیلا رہا ہوں، یہ تو مسلسل ہوتی رہے گی باتیں، عزیزان گرامی، کہا مولا یہ بتائیے لباس کا پاک ہونا، کہ لباس اچھا ہو اور اچھا پہنو، یعنی اسلام اس چیز کا قائل نہیں ہے کہ اسلام کا ماننے والا پھٹا اور پرانا لباس پہنے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ لباس اچھا ہو، اچھا پہنو، مگر عزیزان گرامی ہماری چوائس کا نہ ہو، خدا اور اہل بیت کی چوائس کا ہو۔ امام نے کیا کہا کہ اس لباس اچھا ہو تو اچھا پہنو۔ تو اس نے پوچھا مولا مطلب کیا ہے؟ کہ جو لباس اچھا ہوگا اور اچھا پہنے گا وہ حلال کی کمائی کا ہوگا، حرام کی کمائی کا نہیں ہوگا۔ یعنی امام یہ بتانا چاہتے ہیں تمہاری جو چوائس ہوگی، تمہاری جو پسند ہوگی، نہ تم حلال دیکھو گے نہ حرام دیکھو گے، بس سماج کو دکھانے کے لیے بہترین اسے بنایا اور مہنگی جگہ پہ سلوایا اور پہن لیا، یہ تو لباس ہے سماجی۔ مگر اسلامی لباس اسے کہتے ہیں جو اللہ کی چوائس ہو، جو اہل بیت کی، کہ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، کہ جس پیسے کا پہن رہے ہو وہ پیسہ حلال ہو، اللہ بھی قبول کرے گا، اہل بیت بھی قبول کریں گے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ اور وہ یہیں پہ نہیں ٹھہرا کہ بس سوال کر کے چلا گیا، کہا مولا تھوڑا سا اور سمجھائیے، یہ تو بات سمجھ میں آئی۔ تو اس نے کہا اے شیخ سن لے، اگر لباس اچھا ہوگا اور تم اچھا پہنو گے اور حلال کمائی کا ہوگا تو تم میرے قریب آ جاؤ گے، میں تمہارے قریب، اور اگر لباس گندا ہوگا، غصبی ہوگا، میں تم سے دور ہو جاؤں گا، تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے۔ تو اس ایام ادا میں اگر سے مجلس حسین میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہم تنہا نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ اللہ کے فرشتے بھی بیٹھتے ہیں، جنت کی شہزادی بھی بیٹھتی ہے، جنت کے شہزادے بھی بیٹھتے ہیں۔ اس مجلس حسین میں آنا تو لباس اچھا پہن کر آنا جس سے اللہ بھی راضی ہو، اہل بیت بھی راضی ہو۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ اس لیے کہ اللہ نے ہم اہل بیت کو پاک و پاکیزہ طیب و طاہر بنا کر پیدا کیا ہے، نہ تو نجاست ہمارے قریب آ سکتی ہے، نہ ہی ہم نجاست کے قریب جا سکتے ہیں۔ اگر تم نے اپنے لباس میں گڑبڑی کر لی تو تم ہمارے درمیان بیٹھے ہوگے، مگر ہم بھی تم سے دور رہیں گے، تم بھی۔ مگر عزیزان گرامی آج ہمارا سماج اسی چیز کو نہیں سمجھتا۔ ہمارا سماج تو دیکھتا ہے کہ ماڈل زمانے کا لباس کیسا ہے، چاہے وہ کئی جگہ سے پھٹا ہو۔ ارے دنیا کا عیب آج تو اس طریقے سے اجاگر ہے، میں ہندی لفظ استعمال کر رہا ہوں، دنیا کا عیب اس طریقے سے اجاگر ہے کہ جتنا پھٹا ہو اتنا ہی اسمارٹ ہے نا، اتنا ہی اچھا ہے۔ مگر اسلام کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر سے پھٹا پرانا ہی کیوں نہ ہو، اگر حلال کا ہے تو عیب نہیں ہے۔ اے دنیا والو تم نئے نئے پھٹے لا رہے ہو، اسلام پرانے پھٹے کو پسند کرتا ہے، بس ایک وجہ ہے، حلال کا ہونا چاہیے، چاہے نیا ہو چاہے پرانا ہو۔
والے محمد. اچھا ایک بات اور عرض کر دوں، میں زیادہ دیر پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں، میں 40 منٹ سے زیادہ پڑھتا نہیں ہوں، یہ بھی ہے. مجھے شاید کہ 23 منٹ ہو گئے پڑھتے ہوئے. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. اچھا صاحب لوگ کہتے ہیں اسلام سے لباس کا کیا لینا دینا؟ یہ دیکھو، پہلے لوگوں کو عزت راس نہیں آتی تھی، جب اسی لباس نے انہیں ذلیل کیا تو اس لباس کو دیکھ کر کچھ لوگ چونکنے لگے. پہلے یہ سمجھتے تھے یہ اسلام کا لانچ کیا ہوا کوئی لباس ہے. یاد رکھو ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کوئی لانچ نہیں کرتے جب تک اللہ اور اہل بیت نہیں چاہتے. ہم کوئی بھی چیز لانچ کرنے کے عادی نہیں ہیں. یاد رکھیے جو اہل بیت کی قیادت میں سانسیں لیتا ہے وہ اپنی مرضی نہیں چلاتا بلکہ قرآن کی مرضی سے اپنے عمل کو انجام دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مرحب والے لرزتے ہیں، علی والا نہیں لرزتا ہے. اور محمد والے محمد صلوات. اسلام سے لباس کا کیا واسطہ ہے؟ یہ جو شیطان ملعون تھا جب بی بی ہاجرہ کے پاس آیا تو ایسا لباس پہن کے آیا جو مومن پہنا کرتے تھے، اور نبی کی بیوی کو بہکانے آیا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کا شیطان ہمیں لباس سے بھی بہکا سکتا ہے. جو اصل شیطان نے نبی کی بیوی کو بہکانے کی کوشش میں لگا رہا اور کیا بھی، مگر نبی کی بیوی تو نبی کی بیوی ہے نا. ارے وہ کسی بھی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نبی کی بیوی ہے. اگر صلاحیت مند ہیں تو گھر میں کھڑے ہو کر ہی شیطان کو پہچان جاتی ہے. اگر صلاحیت مر جاتی ہے تو میدان میں نہ تو نبوت سمجھ میں آتی ہے نہ تو امامت سمجھ میں آتی ہے. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. بھائی اتنی مجھے امید نہیں تھی کہ جملے کو آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے. ہمارے یہاں انڈیا میں ایک مئو مبارک پور ہے جو اعظم گڑھ میں پڑتا ہے، اور وہاں صاحب ہم چند ہی لوگ ہیں، اور وہ جو علاقہ ہے بھائیوں کا علاقہ ہے. وہاں جو ہے میرے جیسا ہی خطیب جاتا ہے کیونکہ میں شان رسالت بہت اچھے سے بیان کرتا ہوں. اور وہاں پر اب جب میں نے اتنا اشارہ کر دیا تو وہ لوگ ہیں جنہیں تعزیہ پسند ہے مگر تاج غدیر نہیں پسند ہے، وہ لوگ. تو وہاں پر یہ تھا کہ مولانا صاحب نبی کی بیویوں کے بارے میں آپ کو بیان کرنا ہے، تو وہی لفظ میں نے یہاں بیان کیا ہے کہ ہم ہر نبی کی بیوی کا احترام کرتے ہیں. جو لفظ لیے الفاظ ادا کیا وہ یہ ہے کہ جس کا احساس مر جائے اسلام کہتا ہے وہ مردہ ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اور جس عورت کا احساس مر جاتا ہے نہ وہ گھر دیکھتی ہے نہ میدان دیکھتی ہے، اور جس مرد کا احساس مر جاتا ہے نہ وہ نبوت دیکھتا ہے نہ امامت. ارے احساس اگر لیڈیز کا مر جائے تو گھر سے باہر نکل آتی ہے، اگر احساس مرد کا مر جائے تو نبی کو چھوڑ کے بھاگ جاتے
تو عزیزان گرامی، اب یہ لباس والی بات کہیں سے کہیں گھومتی جا رہی ہے، کیا کروں، تھوڑا سا عادت بھی ہوتی ہے، انسان 5 منٹ کی بات کو 20 منٹ میں بیان کرتا۔ بہرحال اسے میں چھوڑتے ہوئے اصل موضوع پہ آتا ہوں کہ اسلام کا تعلق لباس سے ہے، لباس سے بڑا گہرا تعلق ہے جی۔ آپ جائیے ایران، عراق، اور گئے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے، کوئی جو ہے ہرا وائٹ، میں نے دیکھا، میں خود رہا ایران میں 4 سال، تو میری سمجھ میں کہ ہرے والے لوگ نہیں آئے، تو میں نے سوال کیا یہ کون ہے؟ کہا یہ میسمی ہے، یہ جناب میسم کے گھرانے کے لوگ ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے صاحب۔ اور کا یہ حسنی ہے، ان کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے کا صاحب، اور کا یہ حسینی بھی ہیں۔ اب حسنی حسینی یہ ہمارے ہاں انڈیا میں پایا جاتا ہے، اور بعضی جگہوں پر تو میں نہیں جانتا۔ کا صاحب آپ کا ہم حسنی سید ہیں، کا صاحب آپ کا ہم حسینی سید ہیں، مگر معاملہ ایک ہی جگہ آ کے اٹک جاتا ہے کہ آپ کا ہم ریزبی ہیں، نقبی ہیں، اور یہ ہیں اور وہ ہیں۔ یاد رکھیے، ریزبی ہونا کمال نہیں ہے، نقبی ہونا کمال نہیں ہے، میسمی ہونا کمال ہے، سلمانی ہونا کمال ہے، اس لیے کہ نبی نے کسی کے شجرے کو نہیں دیکھا، اخلاق دیکھا، درجہ دیتے ہوئے چلے گئے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ تو اس لباس کا بڑا تعلق اسلام سے ہے، اور آپ جو ہے اسلامی پکچر دیکھتے ہوں گے تو جیسے ہی پکچر شروع ہوتی ہے تو لباس کے ذریعے ہمارا احساس اتنا جگ جاتا ہے، اتنا امڑ جاتا ہے کہ ہم لباس سے ہی پہچان لیتے ہیں یہ اچھا والا اور یہ خراب والا ہے، یہ حق پر اور یہ باطل پہ ہے۔ لباس ہی جو ہے پکچر کی حقیقت کو بیان کر دیتا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، لباس جو حلال کا ہوگا وہ بڑا فائدے مند ہے۔ اب آئیے، یہ زندگی کا لباس ہے۔ ایک اور چھوڑ دیتا ہوں موضوع، ایک لباس ہے جسے ہم خود نہیں پہنتے، وہ لباس مقدر والے کو نصیب ہوتا ہے اور بدقسمت کو نصیب نہیں ہوتا۔ ہمیشہ دعا کیا کرو کہ پروردگار جب ہمارے جسم سے روح نکلے تو اپنے وطن میں نکلے، اس لیے کہ جب ہمارے جسم سے روح وطن میں نکلے گی تو ہمیں لباس بھی نصیب ہوگا، کاندھا بھی نصیب ہوگا، قبر بھی نصیب ہوگی، اس لیے کہ وطن کی محبت آدھا ایمان ہے، اور جہاں آدھا ایمان ہوگا ذرہ برابر ہماری تھوڑی سی بےایمانی ہوگی تو ہماری روح جب وہاں نکلے گی تو تھوڑا سا سکون ملے گا، اس لیے کہ وطن کی محبت ایمان ہے۔ مگر عزیزان گرامی، اس کے لیے وطن کی محبت ایمان ہے جس کا ایمان کل ایمان پر ہے۔ سب کی محبت وطن کی ایمان قرار نہیں دی گئی ہے کہ اس شخص کی وطن سے محبت ہوگی جس کا امام علی ہوگا، اس لیے کہ ایمان پہ رہنا اور ہے، ایمانداری سے زبان کٹوانا اور ہے۔ یاد رکھیے، ایک ہی نام ہے جس نام کے بہت چاہنے والے بھی ہیں اور بہت دشمن بھی ہیں۔ پوچھنے والے نے مولا سے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ آپ کا نام یہ سب کے سب کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ مجمع تھا وہاں پہ،
पूरी हदीस नहीं सुनाऊंगा। मौला इतने लोग खड़े हुए हैं, आपका नाम सब के सब क्यों नहीं ले रहे हैं? तो एक मर्तबा सलमान से अली ने कहा, ऐ सलमान, इनमें जो हलाली है वो मेरा नाम ले रहा है, और जो गैर हलाली है वो मेरा नाम नहीं ले रहा है। का मौला इसके पीछे वाले जो लोग हैं वो आपका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? कहा सलमान, इनके शिकम माले हराम से भर गए हैं। अगर इनके शिकम माले हराम से न भरे होते तो ये मेरा नाम लेते। अब बात समझ में आई। जो हुसैन इब्ने अली ने करबला में जिंदगी के आखिरी लम्हात में खुतबे में कहा, मुझे पता है कि हमारी बात का असर तुम पर नहीं होगा, उसकी एक वजह है कि तुम्हारे शिकम माले हराम से भर गए हैं। तो पता ये चला, कल बाप की बात को असर न हुआ तो आज करबला में बेटे की बात का क्या असर होगा? सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। गिरामी इमाम ने फरमाया, पहला जिस्म को पाक करो, दूसरा लिबास को पाक करो। अब आइए तीसरी बात छेड़ता हूं। वो ये पूछने वाले ने पूछा, मौला जिस्म की गिज़ा क्या है? ये भी मौजू में ही रहेगा। अभी तो ऑपरेशन हो रहा है, फिर बात समेटी जाती है, 5 दिन अब बात फैलाई जाती है और छठे दिन से वो बात समेटी जाती है, उसका जवाब दिया जाता है। मौला ये बताइए कि जिस्म की गिज़ा क्या है? कसाब जिस्म की गिज़ा है खाना खाना, यही तो है जिस्म की गिज़ा, खाना खाना। का मौला रूह की गिज़ा क्या है? का खाना खिलाना। यहाँ भी जिस्म और रूह की बात है। का मौला जिस्म को कैसे पाक करना है? का ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो, जिस्म पाक हो जाएगा। का मौला रूह को कैसे पाक करना है? का अली वलीउल्लाह कहो, रूह पाक हो जाएगी। अब यहाँ सवाल करने वाला कहता है कि जिस्म की गिज़ा क्या है? का खाना खाना। का रूह की गिज़ा क्या है? खाना खिलाना। का मौला दलील क्या है? का खाना खाना भी इबादत है, खाना खिलाना भी इबादत है, मगर शर्त यह है कि हलाल का हो, हराम का ना हो। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। फैज़ान गिरामी, खाना खाना भी इबादत है और खाना खिलाना भी इबादत है। जिस्म की गिज़ा का नाम है खाना खाना। इसका ये मतलब नहीं जो पाओ खा जाओ, हलाल देखकर खाओ, हराम देखकर खाओ, है ना। रूह की गिज़ा जो खुद खाओ वही दूसरों को खिलाओ। मगर अज़ीज़ाने गिरामी, अगर हमारी दहलीज पे, हमारे चौखट पर कोई फकीर आ जाए तो अगर देखो कुछ बचा हो तो दे दो, कुछ बचा हो तो दे दो। मगर कोई ऐसा फकीर आ जाए जो इंटरनेशनल फकीर हो, हाँ, जो यहाँ का ना हो वहां का हो। अल्लाह ने अहले बैत का इम्तिहान बड़ा जबरदस्त लिया, और ऐसे मौके पर अगर अली के चाहने वालों का इम्तिहान अल्लाह ले ले तो विलायत छोड़ के भाग जाएंगे जी, विलायत छोड़ के भाग जाएंगे। आज का जो समाज है, आज तो समाज जो है किसी को मुसलमान बनाने में लगा है, किसी को कुछ बनाने में लगा है, किसी को अलम उठाने वाला बनाने में लगा है, किसी को ताजिया उठाने वाले में लगा है, किसी को मजलिसी बनाने में लगा है। इसी में सब लगे हुए हैं, हकीकत से कोई आशना नहीं है। याद रखिए, जब तक हकीकत हमारी नजरों के सामने नहीं होगी, ना तो इस्लाम समझ में आएगा, ना तो हुसैन समझ में आएगा। इसलिए कि जो हुसैन चाहता है वही हुसैन का खुदा चाहता है, जो खुदा चाहता है वही हुसैन चाहता है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
گرامی، تو ایک جو ہے مسئلہ یہی ہے کہ صاحب ایک لباس، اور دیکھیے یہ میرے ذہن سے میں نے اس کو پورا نہیں کیا تھا، ایک لباس یہ ہے کہ جسے ہم خود پہن نہیں سکتے، اس کے لیے دعا کرو کہ بار الہ جب ہمارے جسم سے روح نکلے تو اپنے وطن میں نکلے۔ اب آئیے، یہ جو ہمارے اختیار میں لباس ہے اس کا طریقہ فرزند رسول نے بتایا، یہ بھی پاک ہو، جو بار بار ہم اپنی پسند کا پہنتے ہیں۔ کہ صاحب کیسے پاک ہوگا؟ کہ حلال کمائی سے خریدو۔ جب خدا کی عبادت کرو گے تو اس میں لطف آئے گا، جب حسین کی مجلس میں بیٹھو گے تو خوب سمجھ میں آئے گا، ہے نا؟ مگر عزیزان گرامی، جتنا ہمیں زندگی کے لباس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اتنا ہی ہمیں آخری لباس کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ 50 سال 60 سال پیچھے جائیے، کسی نصیب والے کو اگر سے کربلا کا کفن مل جاتا تھا تو لوگ مقدر کا سکندر سمجھتے تھے، مگر آج تو ہر گھر میں اللہ کے فضل و کرم سے خاندان کا ہر بچہ اور گھر کا ہر جوان کربلا جاتا ہے، کچھ خرید کے لائے یا نہ لائے، پڑوسی کے لیے بھی کفن لاتا ہے، رشتہ داروں کے لیے بھی کفن خرید کے لاتا ہے۔ خریدو، آخری لباس کا انتظام کرنا چاہیے، مگر شرط وہی ہے، اگر سے حلال کا خرید کے لائے ہو تب تو اچھا ہے، اگر گڑبڑ سڑبڑ کر کے لائے ہو، اور ذہن میں یہ بھی ہے کہ قبر میں علی آتے ہیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے ہمیں پاک و پاکیزہ طیب و طاہر بنا کر پیدا کیا ہے، نہ تو نجاست ہمارے قریب آ سکتی ہے، نہ ہم نجاست کے قریب جا سکتے ہیں، نہ زندگی کا لباس پاک، نہ مرنے والا لباس پاک۔ اور دل میں یہ ہے کہ قبر میں فاطمہ آئیں گی، قبر میں علی آئیں گے، قبر میں حسن و حسین آئیں گے، قبر میں محمد آئیں گے۔ اے دنیا والوں، جو مباہلے میں گئے تھے ان کی صورت کو دیکھ لو، ان کے کردار کو دیکھ لو، ان کے کریکٹر کو دیکھ لو، مگر عیسائیوں کے پادریوں نے یہ کہتے ہوئے اعلان کر دیا، ایسا چہرہ ہے اگر ان سے مقابلہ کیا اور یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیں گے تو پہاڑ خود چلنے لگے گا، اور عیسائی قبیلہ اس دھرتی سے، اس زمین سے نیست و نابود ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے قبر میں وہی لوگ آئیں گے جو مباہلے میں گئے تھے، مگر اس کی قبر میں آئیں گے جس کی زندگی کا لباس پاک ہو اور آخرت کا بھی لباس پاک ہو۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ یہیں پہ ہم اپنی بات کو آخری منزل تک پہنچا کر اور آپ کو تشنا چھوڑتے ہوئے کہ کل کی جو گفتگو ہوگی یہیں سے انشاءاللہ شروع ہوگی، سمجھ میں اسی کی آئے گا جو یہ آج لوگ بیٹھے ہوئے، خیر سمجھے گا سب، اس لیے کہ یہ فرش حسین کا بہت بڑا اعجاز ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو مباہلے میں گئے تھے وہی جو ہے ہماری قبر میں آئیں گے، اور عیسائیوں کے پادریوں نے یہ کہہ دیا کہ ایسی صورت والے آئے ہیں کہ اگر سے یہ اشارہ کر دیں تو جو دھرتی پہ پہاڑ ہے وہ، اور ہمارے حق میں بددعا کر دے تو ہماری نسل اس دھرتی سے ختم ہو جائے۔ تو کتنا پاور ہمیں ملا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دیتے، زندگی تو جی رہے ہیں۔ دیکھیں، زندگی جینا کمال نہیں ہے، زندگی سنوارنا کمال ہے۔ زندگی تو جانور بھی جی رہا ہے، اللہ نے سب کو جینے کے لیے بھیجا ہے، مگر ایک ہی ایسا قبیلہ ہے جسے زندگی سنوارنے کا موقع دیا ہے۔
کہا اسے بھی تو چنا ہوگا، کہاں اشرف المخلوقات۔ جتنا تیز دماغ ہوگا اتنا ہی تیز عقل ہوگی، اور جتنی اچھی اس کی عقل ہوگی اتنی اچھی اس کی فکر اور صلاحیت ہوگی، اور اتنا ہی اچھا اپنے زمانے کے امام کو پہچانے گا۔ کہ کیسے پہچانے گا؟ کہ جس گھر میں بڑوں کا احترام ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس مجلس حسین سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے۔ حسین نے کربلا میں جو قربانی پیش کی وہ صرف رونے رلانے کے لیے نہیں، بلکہ مقصد حسین اور خدا کی وحدانیت، نبی کی رسالت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اسے ہدایت کے چراغ کو حسین نے جلا کر جہالت کے دور میں ایسا رکھا کہ ظلم کی آندیاں بہت چلیں مگر حق کی روشنی کو دبا نہ سکی، اور اس کا اثر اس زمانے میں دکھ رہا ہے۔ وہ اس زمانے کی سپر طاقت تھی جو حق کے چراغ کو گل کرنا چاہتے تھے، مگر یہ اس زمانے کی سپر طاقت ہے جو حق کے پرچم کو جھکانا چاہتے ہیں اور حق کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں مانگ رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، جو علی کا شیر ہوگا وہ کبھی ظالم کے آگے سر نہیں جھکائے گا، بلکہ ڈٹ کے مقابلہ کرے گا۔ دنیا کیا سمجھے کہ علی کی محبت سے کیا ملتا ہے، حسین کی محبت سے کیا ملتا ہے؟ اگر دیکھنا ہو تو سلمان کو دیکھو، ابو ذر کو دیکھو، کمبر کو دیکھو، اگر دیکھنا ہو کربلا میں تو حر جری کو دیکھو، حبیب ابن مظاہر کو دیکھو۔ اے دنیا والو، اگر سے ہمارا لیڈر تمہاری نگاہ میں ضعیف ہے تو کل کربلا میں حبیب نے آ کر دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھو، جنگ جو ہے حوصلے سے جیتی جاتی ہے، جوانی سے نہیں جیتی جاتی ہے۔ اور یہی حوصلہ ہم لے کر پوری دنیا میں چھا گئے ہیں، اور دنیا والے بڑے تعجب سے اور بڑی حسرت سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ کون تھے اور کیا ہو گئے۔ یاد رکھو، ہم نہ کل ہارے تھے نہ آج ہار سکتے ہیں، تم نہ ہمارا مقابلہ کل کر سکتے تھے نہ آج کر سکتے ہو، بس اس لیے کہ ہم نے حق کے راستے کو اور صبر کے دامن کو بڑی محبت اور مودت کے ساتھ پکڑ لیا ہے۔ چاہے ہم 7 سمندر ہوں گے حسین کا فرش بچھائیں گے، چاہے ہم اپنے وطن میں ہوں گے ہم حسین کا فرش بچھائیں گے، چاہے ہم پردیس میں ہوں گے ہم حسین کا فرش بچھائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم حق کے پیروکار ہیں۔ جب حسین کی بہن نے ظالم کے دربار میں فرش بچھا دیا تو اگر سے ہم کہیں بھی ہوں تو ہم فرش حسین بچھا کر دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں۔ یہ رسم و رواج نہیں ہے بلکہ حسین کی جیت کا اعلان ہے۔ میرے عزیزو، مجلس حسین میں کوئی آئے یا نہ آئے، حسین کی کوکھ جلی ماں ضرور آتی ہے۔ 2-3 جملے مصائب کے سنیے۔ ایک روایت ہم نے پڑھی ہے، شاید کہ چاند رات کا مصائب ادھورا ہو جائے، اس روایت کو سن لیجئے۔ اگر بی بی نے پڑھوانا چاہا تو وہ چاند رات کا مصائب بھی پڑھوں گا۔ وہ روایت شیخ عباس قمی کی ہے کہ جب فلک پہ محرم کا چاند دکھتا ہے تو جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک ضعیفہ اٹھ جاتی ہے۔ مگر وہ ضعیفہ تنہا نہیں آتی، اپنے ساتھ ایک جوان کو لے کر آتی ہے۔ وہ جوان کون ہے؟ ہمارا اور آپ کا چوتھا امام، امام سید سجاد۔ شیخ عباس پھر لکھتے ہیں کہ یہ رشتے میں دادی اور پوتے ہیں، مگر
یہ جنت البقیع سے دونوں ہستیاں شام کی طرف چلتے جب دونوں ہستیاں شام کے قریب آ جاتی ہیں، مگر راستے میں دادی اور پوتے گفتگو کرتے، دادی اماں مجلس تو وہاں ہو رہی ہے، آپ شام کی طرف جا رہی ہیں، تو دادی کہتی ہے بیٹا سجاد بانی مجلس شام میں سو رہی ہے، چلو پہلے بانی مجلس کو ساتھ میں لیتے ہیں۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ بانی مجلس حضرت زینب بھی زہرا اور سجاد کے ہمراہ ہو جاتی ہے، مگر رونے والوں اب آگے آگے فاطمہ ہے، ان کے پیچھے زینب ہے، ان کے پیچھے سید سجاد۔ سجاد آواز دیتے دادی اب کہاں جا رہی ہو؟ اے میرے لال سید سجاد، سب سے زیادہ میرے حسین پہ رونے والی سکینہ قید زندان میں ہے۔ اے بیٹا سجاد، اپنی بہن کو ہمراہ لے کے چلو، رونے والوں قیامت کی منزل ہے۔ سکینہ بھی سید سجاد کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد شیخ عباس کو لکھتے ہیں کہ جب مجلس میں چاروں ہستیاں آتی ہیں، ایک تو دو تو آ کے مجلس کے بالکل حلقے میں بیٹھ جاتی ہے، مگر ایک جو سجاد ہے وہ مجلس کے حلقے میں نہیں بیٹھتا ہے، وہ وہاں بیٹھتا ہے جہاں مومنین کے نالین اترے ہوتے ہیں۔ مگر رونے والوں ایک جو سب سے چھوٹی بچی ہے وہ بھی حلقے میں آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ جب حسین کا مصائب پڑا جاتا ہے، ہم کریا کرتے ہیں، یہ چھوٹی بچی کبھی دادی سے پوچھتی ہے، کبھی بھائی سجاد سے پوچھتی ہے، کبھی پھوپھی اماں سے پوچھتی ہے اور کہتی ہے پھوپھی اماں یہ میرے بابا کے نام پہ رونے والے کریا کر رہے ہیں، اے پھوپھی اماں اگر یہ کربلا ہوتے، اے پھوپھی اماں سکینہ کو تماچے نہ لگائے جاتے، اے پھوپھی اماں میرا بھیا اصغر نہ مارا جاتا، اے پھوپھی اماں ہم دعا کرتے تم آمین کہو، ارے جیسے پردیس میں ان کا، جیسے پردیس میں میرا بابا مارا گیا ان کا بابا نہ مارا جائے، اے پھوپھی اماں جیسے پردیس میں میرا کریل جوان مارا گیا ان کا جوان نہ مارا جائے۔ ہاں میرے عزیزوں، ہاں میرے عزیزوں، یہ ہستیاں آ کر بیٹھ جاتی ہیں، مگر میرے عزیزوں آج تم نے فلک پہ محرم کا چاند دیکھا، دل تو تڑپ گیا، مگر تم نے کیا کیا؟ ہائے جو پردیسی ہے اسے وطن یاد آیا اور دل جو ہے گھبرانے لگا اور دل یہ آواز دینے لگا سید کے لال حسین ہم پردیس میں ہیں اور سید کے لال حسین پردیس میں تیری مجلس کریں گے، مگر میرے عزیزوں چاند دیکھتے ہی تم نے کالا لباس پہن لیا، چاند دیکھتے ہی تم نے غریبان چاک کر لیا، چاند دیکھتے ہی فرش حسین تم نے بچھا دیا، چاند دیکھتے ہی تم نے نیاز کا انتظام کر لیا۔ میرے عزیزوں صرف تم نے چاند نہیں دیکھا، ہائے قریب ماں نے جب آج چاند دیکھا ہوگا وہ چاند سے مخاطب ہو کے یہی کہا ہوگا اے چاند تو بڑا خوش نصیب ہے، ارے تو پھر نکل آیا، مگر میرا چاند کربلا کے جنگل میں ایسا چھپا، اے چاند میں نے اپنا چاند کو چکیا پیس پیس پالا تھا۔ لو میرے عزیزوں آج جب اس نے چاند دیکھا ہوگا جو آن محمد کی اماں ہے، اے چاند تو پھر نکل آیا، مگر کربلا کے بن میں میرے دو چاند سے بچے ایسا گل ہو گئے، زینب کی آگوش اجڑ گئی، اے رونے
اللہ، آخری جملہ مصائب کا آخری ٹکڑا ہے۔ لو میرے عزیزو، چاند دیکھتے ہی ایک کام اور ہوتا ہے۔ ہائے گھر کے لوگ کالا لباس پہنتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، مگر رونے والوں، گھر کے مرد صرف اور صرف کالا لباس پہنتے ہیں، مگر گھر کی عورتیں دو کام کرتی ہیں۔ پہلا کام وہ کالا لباس پہنتی ہے، دوسرا اپنی چوڑیاں بڑھا دیتی ہے۔ کبھی تم نے پوچھا کالا لباس پہننے کے بعد تم اپنے سہاگ کو کیوں اجاڑتی ہو؟ جب بھی موقع ملے اپنے گھر کی خواتین سے ضرور پوچھنا، شاید وہ یہی جواب دے، ہائے لیلا کا مقدر، اسی چاند میں لیلا بیوہ ہو گئی، اسی چاند میں رباب بیوہ ہو گئی۔ ہم انہی کے غم میں کالا لباس بھی پہنتے ہیں اور اپنے سہاگ کو بھی اجاڑ دیتے ہیں۔ ایک کربلا کی شہدانیوں، تم پر میرا سلام۔ ارے کربلا میں تمہاری آگوش بھی اجڑ گئی اور تمہارے سہاگ کو بھی لوٹا گیا۔ ہاں میرے عزیزوں، یکم محرم سے لے کر 8 ربیع اول تک ایک دکھیاری ماں ماتم کرتے ہوئے ہر عزا خانے میں جائے گی اور یہی کہے گی، ہائے میرا پیاسا حسین، ہائے میرا مظلوم حسین، ہائے میرا بے کس حسین، جس کا لاشا پامال کر دیا گیا۔ ایک بہن ہاتھ ملتی رہی، ایک ماں فریاد کرتی رہی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگار ہماری چھوٹی سی دعا کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما۔ اے میرا معبود، تجھے واسطہ اہل بیت رسول کا جہاں جہاں شیعان علی ہے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار، تجھے واسطہ اہل بیت رسول کا ظلم کے پرچم کو نیست و نابود کر دے، حق کے پرچم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند کر دے۔ پروردگار، سب سے آخر میں دعا بھی ہے، التجا بھی ہے۔ زمانہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے آخری امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے انصار میں ہمیں شمار فرما۔ ماتم حسین۔